السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک، خالق، رازق بلکہ پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے، اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ پر جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے ٹی وی کے زہریلے اثرات۔ ایک ہفتہ پہلے سنڈے کے دن اردو گھر میں بھی یہی ٹاپک ہوئی تھی، مسٹر ٹی وی کی بدماشیوں کے نام سے۔ تو یہ سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسٹر ٹی وی کی بدماشیاں، اس میں کیا ایسی بات ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ ٹاپک میں بہت ساری علمی باتیں ہیں، اور ایسی باتیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اور جب میں ٹاپک بنا رہا تھا تب میں خود سرپرائز ہو گیا، پریشان ہو گیا اس چیز کو دیکھ کے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ٹی وی ایڈکشن کو لے کے، ٹی وی کو لے کے، جو ہم نہیں جانتے۔ تو بہرحال ہم نے سوچا کہ ایسے موضوع کو پبلک میں لایا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، سیکھیں، اور یہ جو ٹی وی ہے، ایڈیٹ باکس جس کو ہم بولتے ہیں، اس سے ہم پرہیز کر سکیں۔ تو لہٰذا اس ٹاپک کے تحت ہم یہ جانیں گے کہ ٹی وی کیا ہے اور اس کے زہریلے اثرات کیسے ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ آپ کے ذہن پہ، آپ کے باڈی پہ، اور اس طریقے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے نوجوانوں پہ تو ٹی وی کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور ٹی وی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹی وی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم، اور میں حتی الامکان یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ اسٹڈیز، وہ ریسرچ اور وہ سائنٹیفک فیکٹس رکھنے کی کوشش کروں جو امریکہ میں اسٹڈی کی گئی ہے، امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر میں یہ بولوں کہ فلاں شیخ نے کہا ہے، اگر میں یہ بولوں فلاں مولوی نے کہا ہے، تو آپ یہی کہیں گے ارے وہ ملا ہے، وہ مولوی صاحب، ان کو کیا معلوم ہے۔ اگر میں آپ کو بولوں کہ امریکہ کے فلاں ریسرچر نے یہ بات کہی ہے، فلاں ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے، فلاں سائیکالوجسٹ نے یہ بات کہی ہے، تو آپ بولیں گے ہاں بھائی امریکہ میں بولے تو صحیح ہوں گا۔ تو بہرحال میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے وہ ریسرچ پیش کروں جس میں ٹی وی کے زہریلے اثرات بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائیوں، لوگ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں؟ لوگ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے بہانے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ٹی وی نیوز کے لیے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں ٹی وی اسپورٹس کے لیے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے رہتے ہیں تو ٹائم پاس کرنا ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی نہیں دنیا میں کیا چل رہا معلوم ہونا ہے تو اس لیے بھی ٹی وی دیکھنا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ڈسکوری چینل اور نیشنل جیوگرافک چینل دیکھنا ہے۔ تو ہر ایک کے پاس ایک بہانہ ہے ٹی وی دیکھنے کا، اور ہر ایک کے پاس ایک بہانہ ہے گھر میں ٹی وی لانے کا۔ مگر باٹم لائن یہی ہے کہ لوگ ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں، منورنجن کے لیے دیکھتے ہیں، نیوز بھی منورنجن کے لیے دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں۔ اور ٹی وی کا ایڈکشن اتنا بھیانک ہو چکا ہے، جیسے کہ کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، ڈرگس کی عادت ہے، چائے کی عادت ہے، اور اگر چائے نہیں ملی تو سر میں درد ہوتا، سگریٹ نہیں ملی تو بے چین ہو جاتا، ویسے ہی اگر ٹی وی نہیں دیکھے تو پریشان ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، غصہ آنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں ٹی وی کی وجہ سے، یہ بڑی بھیانک ہے جو ہماری سوسائٹی کو کھائی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ رمضان میں بھی ٹی وی کو نہیں چھوڑتے، اور لوگوں کے پاس رمضان میں بھی ٹی وی دیکھنے کا بہانہ ہے۔ کیا بہانہ ہے؟ کہ فلاں مولوی صاحب روبی ٹی وی پہ آ رہے، فلاں مولوی صاحب 4 ٹی وی پہ آ رہے، افطار میں بھی ٹی وی چل رہا، سحر میں بھی ٹی وی چل رہا، دن بھر ٹی وی چل رہا۔ تو ہر وقت جو ٹی وی ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، اس کا جو ایڈکشن ہے، بڑا بھیانک ایڈکشن ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز سے ہم لوگوں کو دور ہونا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، جو چیز میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ ٹی وی کے کیا کیا زہریلے اثرات آپ کے ذہن پر اور آپ کے جسم پر ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹی وی کو ایک اسکاٹ لینڈ کا سائنٹسٹ تھا جس کا نام ہے جان لوگی بائرڈ، اس نے سب سے پہلے موشن پکچر والا ٹی وی بنایا، یعنی کہ اس نے لندن میں ایک ٹی وی بنایا اور اس نے کہا کہ اس کے اندر ہم چلتی پھرتی تصویر بتا سکتے ہیں، ویڈیو ہم اس کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس اینٹینا ہے، ریسیور ہے، اور وہاں پہ اگر ٹاور ہے تو وہاں سے جو سگنل بھیجیں گے یہاں پہ ہم اس کو ریسیو کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز جیسے ایجاد ہوئی ٹی وی،
اور اینٹینا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا بچپن میں ہمارے پاس بھی اینٹینا ہوا کرتا تھا، اوپر جا کے ہلا کے پوچھتے تھے آ رہا نہیں آ رہا، آ رہا نہیں آ رہا، نیچے آگے 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 ٹھیک ہے. تو یہ جو اینٹینا ہمارے پاس ہوتا تھا، پھر ایک طرف سے ٹاور ہوتا تھا، وہاں سے سگنل آتا تھا، یہاں سے ریسیو کرتے تھے. یہ چیز جو ہے نا جیسے پہلی بار ایجاد ہوئی، ایجاد ہوتے ہی فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن FCC یہ امریکہ میں ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ کہا، یہ امریکن حکومت کے تحت چلتا ہے، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو بھی چینل پہ آئے گا اور جو بھی چینل آپ چلاؤ گے اس کے لیے آپ کو لائسنس خریدنا پڑے گا. تو آپ وہی چیز دیکھو گے جو وہ لوگ چاہتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا من پسندیدہ پروگرام آ رہا، ہمارا من پسندیدہ گانا آ رہا، ہمارا من پسندیدہ فلم آ رہا. ایسا نہیں ہے، آپ کا من پسندیدہ بعد میں بنتا، پہلے ان کا من پسندیدہ رہتا. پہلے وہ لوگ بتاتے ہیں، آپ کو عادی کرتے ہیں، اس کے بعد جیسا آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ وہی بتاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، وہ نہیں آتا جو آپ چاہتے ہیں. تو آپ کے بچوں کی پرورش وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور اسی طریقے سے BBC برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، ان لوگوں نے بھی لائسنس دینا شروع کیا. اور انڈیا میں بھی یہی چلتا ہے کہ کوئی بھی چینل، کوئی بھی TV پروگرام وداؤٹ لائسنس نہیں بتا سکتے، اور وہی بتانا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہ پوری نگرانی میں ہوتا ہے. بہرحال TV پہ الگ الگ قسم کے پروگرام آتے ہیں اور کئی لوگ الگ الگ قسم کے پروگراموں سے متاثر ہیں. سب سے پہلی چیز، بہت سارے لوگ سپورٹس دیکھتے ہیں، سپورٹس، کرکٹ چل رہا، IPL چل رہا، وہ چل رہا، یہ چل رہا. تو بہرحال اس کے بڑے ایڈکٹ ہیں لوگ. تو سپورٹس چینل بھی آج کل صاف ستھرا نہیں ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سپورٹس پروگرام پہ بھی آج کل واہیات اور بے فضول چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں. ایک ٹائم تھا جب کرکٹ آتا تھا، اس کے بعد کرکٹ بعد بند. اور آج ہمارے پاس جو لوگ TV لے کے آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سپورٹس دیکھنا ہے، آج دیکھے، کل دیکھے، رات میں دیکھے، صبح میں دیکھے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد تو TV گھر پہ، اس کے بعد تو کیبل کنیکشن آپ کے گھر پہ. آپ جلتا ہوا انگار کا ڈلہ اپنے گھر میں رکھ دیے اور یہ امید کر رہے ہیں کہ کوئی اس کو چھوئے گا نہیں. تو ایسی بات ہے ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں بچے، ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں لیڈیز ہے، تو وہ ایسی ویسی چیزیں دیکھیں گے. اور اکثر کیا ہوتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، اکثر کیا ہوتا ہے، TV پہ ایسی ویسی چیز آتی ہے، اس کے بعد ہی ہم چینل فارورڈ کرتے ہیں. VCR میں اگر کیسٹ دیکھ رہے ہیں یا CD دیکھ رہے ہیں، DVD دیکھ رہے ہیں، ایسی ویسی چیز پہلے آتی ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں. تو مطلب جب تک دیکھ لیے، جب تک تو دیکھ لیے، اس کے بعد فارورڈ کرتے ہیں. تو ذہن پہ آپ کا اثر ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا. تو برحال میرے بھائیوں، اگر ہم یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، نہیں بھائی ہم ہمارے بچے کو جانتے ہیں، ہم ہماری بچی کو جانتے ہیں، ہمارے گھر والے ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے ہمارے گھر والے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر آپ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھو تو ایسے بڑے بڑے اللہ ولی لوگ تھے جس کو شیطان، جن کو جو ہے نا شیطان اچھی طریقے سے چکما دے دیا، اچھی طریقے سے بیوقوف بنا دیا اور گناہ کی طرف مائل کر دیا. بہرحال یہ جو سپورٹس کے ذریعے بھی ہمارے گھر میں TV چلتا ہے، اور ایک جو ذریعہ ہے TV ہمارے گھر میں چلنے کا، وہ سٹ کام، سچویشنل کامیڈی. اس میں ہنسی مذاق والی چیزیں بتائی جاتی ہیں، لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے. اس سے بھی لوگ TV کی طرف بہت مائل ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ڈاکیومنٹریز چلتی ہیں، مگر ڈاکیومنٹریز بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. کہتے تو ہیں کہ ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہیے، بہت معلومات ہوتے ہیں، مگر ڈاکیومنٹریز دیکھتے کوئی بھی نہیں. اور اس طریقے سے ساپ اوپرا، ساپ اوپرا یہ خاص جنرے ہے TV کا جس میں گھریلو ڈرامے بتائے جاتے ہیں. گھریلو ڈرامے، گھریلو جھگڑے، یعنی کہ ساس کچھ بول دی تو بہو کیسا جواب دینا، بہو کچھ بول دی تو ساس کیسا جواب دینا، اگر بیوی لیٹ آ رہی تو شوہر شک کیسا کرنا، اور اگر شوہر کچھ بڑی آواز میں بول دیا تو بیوی جواب کیسا دینا، اور طلاق لینا ہے تو کیسا لینا، پھر یہ کرنا ہے تو کیسا کرنا. پورے گھریلو جھگڑے، پورے گھریلو فساد یہ ساپ اوپرا میں بتایا جاتا ہے. اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ ایکتا کپور کے TV سیریل. ایکتا کپور کے TV سیریل میں یہ سب واہیات چیزیں بتائی جاتی ہیں میرے بھائیوں. تو بہرحال ہم لوگوں کو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. اس میں کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہو. اور الٹا اس کا اتنا برا ایڈکشن لوگوں کو لگا ہوا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 8 بجے پروگرام آنے والا ہے، آپ کسی رشتے دار کے گھر کو چلے جاؤ اور 8 بجے دیوان خانے میں لے کے بات کرتے ہوئے بیٹھو تو بڑے بے چین ہو جاتے ہیں. ان کا TV سیریل آنے کا ٹائم ہو گیا. آج انہیں خودکشی کرنے والا تھا، کیا ہوتا ہے؟ آج اس کی ساس اس کو گالیاں دینے والی تھی، آج انہیں بھاگ کے شادی کرنے والی تھی، کیا ہونے والا ہے؟ تو لوگوں کے اندر یہ جو بے چینی اور یہ جو ایڈکشن ہے، اس کی وجہ سے کئی گھر تباہ ہو رہے ہیں، کئی گھر تباہ ہو رہے ہیں. ریسنٹلی میرے خیال سے 1 ہفتہ پہلے سیاست کے تھرو دو بہو نام کا ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں جو لوگ رشتے لگوانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جا کے وہاں پہ رجسٹریشن کرتے ہیں. تو جو لوگ وہاں پہ گئے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رجسٹریشن کے کیسز سیکنڈ میرج کے ہیں. سیکنڈ میرج
اس کی وجہ. اور لڑکیاں زیادہ تر لڑکیاں ہیں, لڑکے بہت کم ہیں, 7-8 اس میں لڑکے تھے تو 250 کے قریب لڑکیاں تھیں سیکنڈ میرج کے لیے, عمر 22 سے 25 سال کے بیچ میں. اور خلا کے کیسز تھے میکسیمم. اس کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ پہلے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. ریزن یہی ایکتا کپور کے پروگرامز ہیں, یہی ایکتا کپور کے سیریلز ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہ جو ساپ آپراز ہیں ہمارے گھروں کو اندر سے بہت بری طریقے سے کھانا ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے جو کارٹون آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بچوں کے لیے کارٹون آ رہے ہیں تو اچھی چیز ہے, بچے ٹائم پاس کے لیے دیکھتے ہیں. میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ بچوں کے ذہن پہ اس کا اثر کیسے پڑتا ہے. اور اتنا برا ہمارے بچے کارٹونز کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ہمارے مطلب جو کامن چل رہا ہے ابھی کارٹون چھوٹا بھیم, جو بچے کے منہ پہ دیکھو چھوٹا بھیم. ریسنٹلی میں بچوں کے دواخانے کو گیا تھا, ٹی وی رکھا ہوا ہے, خاص طور پہ ڈاکٹر نے رکھا ہے بچوں کو دیکھنے کے لیے ٹی وی, اس پہ چھوٹا بھیم چل رہا ہے. ہر بچہ چھوٹا بھیم کا یعنی کہ فین ہے. اور میرے بھائیوں آپ اس چیز کو غور کر کے دیکھیے کہ کیا میسیجز, سٹل میسیجز, سبلیمنل میسیجز اس کے اندر بتائے جاتے ہیں. ایک بار میں یوٹیوب پہ اس کو دیکھ رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ اس پہ کیا بتایا جاتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا بھیم میں یوں بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ کچھ عرب لوگ ان کے گاؤں کو آتے ہیں. تو عرب لوگ کیسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں والے, مونچھ نہیں, شملے بندے ہوئے, یعنی کہ ٹپیکل جو طالبان ٹی ویوں میں بتاتے ہیں نا ویسے عرب لوگ آ رہے ہیں. اور کسی کے پاس سے لڈو کھینچ لیے, کسی کے پاس سے کیلے کھینچ لیے, کسی کو تلوار سے ڈرا رہے ہیں, کسی کو اٹھا کے پٹک رہے ہیں. تو بچوں کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ مسلمان اور عرب مطلب ایسے. تو اتنے میں چھوٹا بھی مارا, سب کو مار کے بھگا دینا. تو بہرحال اس طریقے کے میسیجز اس میں بتائے جاتے ہیں کہ کیا مسلمان ہے, کیسے مسلمان ہے, اور کوئی پازیٹیو میسج اس کے اندر نہیں ہوتا. اور ٹام اینڈ جیری خود آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, ٹام اینڈ جیری میں کیا بتایا جاتا ہے, چوہا بھاگ رہا ہے, بلی بھاگ رہی ہے, بلی چوہے کو پکڑ رہی ہے, چوہا گندے کے بلی کو مار رہا ہے. میرے ایک دوست ہے, ریوٹ ہے, تو ان کی چھوٹی سی بچی ہے 1.5-2 سال کی. تو انہوں نے اپنی بچی کو غور کیا کہ وہ ٹام اینڈ جیری دیکھتے دیکھتے اپنی آیا کو مار رہی ہے اور ہنس رہی ہے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں یہ اثر ٹام اینڈ جیری کا تو نہیں. پھر انہوں نے ٹی وی کو بند کر دیا. الحمدللہ بچی اس چیز سے بچ گئی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ بچے جو دیکھتے ہیں اس کو کوئکلی گراسپ کرتے ہیں, جلدی سیکھ لیتے ہیں, اور اسی چیز میں ان کو اچھا لگنے لگتا ہے. بہرحال اور بھی پروگرامز ٹی وی پہ آتے ہیں بچوں کے لیے, پہلے بھی آیا کرتے تھے, آج بھی آتے ہیں, جس میں ڈرامائی شکل میں بچوں کے لیے خاص پروگرام بنائے جاتے ہیں. اس میں بھی بے فضول اور بیکار کی چیزیں بتائی جاتی ہیں. بچپن میں ہم بھی دیکھا کرتے تھے شکتیمان, کتنوں کو یاد ہے شکتیمان, بچپن میں بہت آتا تھا وہ. کئی بچے خودکشی کر لیے شکتیمان دیکھ کے. شکتیمان کیسے اڑتا ہے, انگلی اٹھا کے گول پھرتے یہاں سے وہاں چلے جاتا. تو کئی بچے جو ہے نا کرنے گئے, بلڈنگوں پہ سے گر گئے, چھجوں پہ سے گر گئے, چبوتروں پہ سے گر گئے. اور عالم یہ ہو گیا کہ شکتیمان خود آ کے ٹی وی پہ بول رہا ہے کہ بھائی یہ مت کرو کیونکہ ہم لوگ یہ جو ہے نا اسٹنٹ کرتے ہیں, ایڈیٹنگ میں یہ سب ہوتا. تو بہرحال بچے اس چیز کو سیریس لیتے ہیں, اور بچوں کے یہ جو ٹی وی پروگرام آتے ہیں یہ بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز جو ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ چلتی ہے وہ نیوز. اور نیوز ایک ایسی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ کرپشن ہے, بہت زیادہ کرپشن ہے. ماکنڈے کاچو جو جسٹس تھے انڈیا کے, انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن میڈیا میں اور نیوز میں چلتا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھ لیا جو دلسکھ نگر کا بم بلاسٹ ہوا تھا, اس میں کیا ہوا, ابھی تک پولیس پتہ لگانے میں ہے کہ کون اس کے پیچھے تھا. مگر افسوس اس بات کا کہ آدھے ایک گھنٹے میں پورے نیوز چینلز پہ بتا دیے کون تھے, کہاں سے آئے, کیا کرے, کہاں رہتے, کیا کھائے, پورا بتا دیا. تو ماکنڈے کاجو جی یہی پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کو کیسا معلوم, نیوز چینل والوں کو کیسا معلوم, پولیس ابھی پتہ لگانے میں نیوز چینل والوں کو معلوم ہو گیا. تو سب سے زیادہ کرپشن نیوز چینلوں میں چلتا ہے. پیسہ پھینکو تماشا دیکھو, پیسہ پھینکو, وہ ثابت یہ بھی کر دیں گے کہ باہر رات نہیں دن ہے. تو بہرحال اس کے اندر بہت بڑا کرپشن ہے اور یہ دیکھنا صحیح نہیں ہے. الحمدللہ آج آلٹرنیٹ میڈیا ہمارے پاس موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیوز جاننا ہے تو آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے, آلٹرنیٹ میڈیا ہمارے پاس موجود ہے. میں جدہ میں تھا اور یہاں کی ایک منٹ کی نیوز مل رہی تھی جب اکبر الدین اویسی اندر تھے. ایک منٹ کی نیوز, باہر نکلے کورٹ کے باہر, وہاں پہ پولیس آئی ہوئی ہے, وہاں پہ ایڈوکیٹ یہ بول رہا, یہاں پہ نیوز چینل والے یہ بول رہے, ایک منٹ کی نیوز اپڈیٹ ملتی جا رہی ہے. آلٹرنیٹ میڈیا آج ہمارے پاس موجود ہے. وہ دور گیا جب ہم صرف ٹی وی سے ہی نیوز جانا کرتے تھے. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو یہ لوگ ٹی وی پہ بتاتے ہیں. اسی طریقے سے ریالٹی شوز بھی بہت آتے ہیں ٹی وی پہ, روڈیز, یہ انڈین آئیڈل, اور یہ کیا ہے وہ انڈین آئیڈل, روڈیز, بگ باس وغیرہ. ان سب چیزوں میں کیا بتایا جاتا ہے, گالیاں, گندی گالیاں دینا, اور گندی گالیاں دینے والے کو میچو مین بتایا جاتا ہے, گندی گالیاں دینے والے کو مرد بتایا جاتا ہے. اور وہ بار بار جیسے گالیاں دیتا جائے گا اتنی دیر تک وہ بیپ ساؤنڈ آتا جائے گا, اور وہ ایسے بتایا جائے گا
کہ یہ میچو مین ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کے اندر چغل خوری، غیبت اور ایسی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں جو کام کی ہے ہی نہیں. اور یہ ریئلٹی شو نام کا ریئلٹی شو ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی اسکرپٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اسکرپٹ چلائی جاتی ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ٹی آر پی کے لیے کی جاتی ہے. ٹی آر پی کتنوں کو پتا ہے ٹی آر پی کیا ہے؟ ٹی آر پی کس کو بولتے ہیں؟ ٹی آر پی مطلب ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ. ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ. تو یہ جو کیبل کنیکشن والے رہتے ان کے پاس ایک میٹر رہتا جس کو پیپلز میٹر بولتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پہ 50 لوگ بیٹھے ہیں، 50 میں سے 20 یا 25 لوگوں کے گھر کو یہ لوگ چن لیتے ہیں رینڈملی، اور پھر ان کا جو کیبل کنیکشن رہتا اس میں یا پھر ان کے ٹی وی میں یہ جو پیپلز میٹر ہے اس کو لگاتے ہیں. اس کے بعد یہ کیلکولیشن ہوتا ہے کہ 7 بجے سے 10 بجے کے بیچ میں یا 7 بجے سے 11-1 بجے کے بیچ میں کتنے لوگ کون سا چینل کون سا پروگرام بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. اس کے حساب سے ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ بنایا جاتا ہے. اس کے حساب سے بڑی بڑی کمپنیاں آ کے ان کو پیسے دیتی ہیں. 1-1 سیکنڈ کے 2-2 سیکنڈ کے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ دیے جاتے ہیں ایڈس کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو کولگیٹ پریزنٹس، پالمولیو پریزنٹس، فلپس پریزنٹس، یعنی کہ وہ کمپنیاں صرف پیسہ لگاتی ہیں 1-1 سیکنڈ کے لیے، 2-2 سیکنڈ کے لیے، کروڑوں میں لاکھوں میں پیسہ دیا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ٹی آر پی کے لیے ہوتی ہیں. اگر مثال کے طور پہ گندی چیزیں، واہیات چیزیں اگر ٹی وی پہ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور لوگ جب اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیاں اس کے پیچھے پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ پورا کارپوریٹ گیم ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں. اور ایک بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ٹی وی دیکھنے سے، ٹی وی ایڈکشن سے، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کے ذہن پر اور آپ کے جسم پر کیسا اثر ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو اسٹڈی ہے، یہ اسٹڈی ایک ریسرچر ہے، اس کا نام ہے مارٹن ہراکس، اس نے کی. اور یہ بتاتا ہے کہ جب لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، بہت زیادہ جب لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن ہپنوٹک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. ہپنوٹک اسٹیٹ میں مطلب ان کا ذہن ایک دم ریلیکسنگ موڈ میں چلا جاتا ہے. مثال کے اور خاص طور پہ یہ جب ہوتا ہے جب آپ ٹی وی پہ اسکرین جب فلکر ہوتا ہے، اسکرین پہ جب 1-2 سین بار بار آتے ہیں تو اسکرین جیسے فلکر ہوتا ہے. اسکرین فلکر ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہن ہلکا سا ریلیکسنگ موڈ میں چلا جاتا ہے اور آپ کا ذہن ہپنوٹک اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے ذہن سے جو نکلنے والے برین ویوز ہیں وہ ویوز الفا اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ زیرو اسٹیٹ میں. آپ ای سی جی مشین دیکھیں کیسا رہتا، اوپر نیچے اس کے ویوز جاتے رہتے ہیں. تو ایک دم جیسا سیدھی لائن ہو جاتی ہے نا الفا اسٹیٹ، ایک دم نارمل ریلیکسنگ موڈ. تو بہرحال آپ کا ذہن بھی اس حالت میں آ جاتا ہے اور وہ حالت میں آپ کا ذہن ڈاؤن لوڈنگ کے لیے چالو ہو جاتا ہے. ڈاؤن لوڈنگ کے لیے چالو ہو جانا مطلب جو بھی چیز آپ کے ذہن میں ڈالنی ہے وہ لوگ ڈال سکتے ہیں. آپ کے جو بھی اوپینینز ہیں، آپ کے جو بھی عقائد ہے، آپ کے جو بھی بلیفز ہے، ان چیزوں کو نکال کر کوئی بھی دوسری چیز ڈالی جا سکتی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں ان کا ذہن 30 سیکنڈ کے اندر الفا اسٹیٹ میں آ جاتا ہے، اور جو لوگ بہت کم ٹی وی دیکھتے ہیں ان کا ذہن 3 منٹ کے بعد الفا اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ٹی وی پر، خاص طور پہ ہر ٹی وی پروگرام میں، ہر ٹی وی سیریل میں آپ ہندو ریچولز دیکھیں گے. گنیش کا موقع آ گیا، پورے ٹی وی سیریلز پہ، پورے ٹی وی پروگرام سے گنیش کے بارے میں بتاتے ہیں. درگا اشٹمی آ گئی تو پورے ٹی وی چینلز پہ، پورے ٹی وی سیریلز میں درگا اشٹمی کے بارے میں بتاتے ہیں. تو بہرحال اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایگزسٹنگ بلیف ہے اس کو نکال کے کوئی ایک اوپینین آپ کے ذہن پہ تھوپا جا سکتا جب آپ کا ذہن ہپنوٹک اسٹیٹ میں رہتا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے بھیجے کی جو کریٹیکل انالیسس والی سکلز اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، کریٹیکل انالیسس مطلب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں باہر دھوپ ہے تو آپ سب سے پہلے چیز کیا کرو گے؟ آپ گھڑی دیکھو گے کہ رات کے 7:45 بج رہے، دھوپ کیسا رہتی. تو اتنا خیال جو آپ کے ذہن میں آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اس کو کرٹیکلی تھوڑا سا سوچ سکتے ہو. کوئی اگر سامنے والا بول رہا ہے کہ باہر رات نہیں بلکہ دھوپ ہے، کڑک دھوپ ہے، تو آپ اتنا تو سوچو گے کہ رات کے 7:45 بجے کہاں سے دھوپ رہے گی. تو یہ جو آپ سوچ رہے ہو یہ چیز آپ کے اندر سے چلی جائے گی جب آپ ٹی وی کے عادی ہو جاتے ہو، ایڈکٹ ہو جاتے ہو. اس کی وجہ ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں
کہ آپ کا جو لیفٹ والا حصہ ہے بھیجے کا، یہ لیفٹ والا جو حصہ ہے بھیجے کا، یہ کریٹیکل انالیسس کرتا ہے، کوئی بھی چیز کو سوچتا ہے، اور آپ کا رائٹ والا حصہ ہوتا ہے جو بھیجے کا، وہ ایموشنلی جذبات سے سوچتا ہے. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہے الحمدللہ، اگر میں غلط بولوں تو مجھے کریکٹ کر دیں گے. تو بہرحال لیفٹ والا جو برین کا حصہ ہے وہ کریٹیکلی سوچتا ہے، رائٹ والا جو حصہ ہے وہ ایموشنلی سوچتا ہے. تو جب آپ ٹی وی دیکھتے ہو تو آپ کا ذہن یہاں سے سوئچ ہو کر یہاں آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کریٹیکلی سوچنے کے بدلے وہ ایموشنلی سوچنا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں گے اپنے گھروں میں بھی، آپ کبھی غور کر کے دیکھیے کہ ٹی وی چلتے وقت یا کوئی فلم چلتے وقت، فلم کے ساتھ لوگ ہنستے بھی ہیں، فلم کے ساتھ لوگ روتے بھی ہیں، فلم کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ ہیرو گنڈے کو مار رہا تو لوگوں کے اندر بھی غصہ رہتا، مارو اور مارو گنڈے کو. تو لوگوں کا جو ذہن رہتا ایسا ایموشنلی سوچنا شروع کر دیتا، کریٹیکلی نہیں، ایموشنلی. لوگ ایموشنلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جو کریٹیکل انالیسس والی اسکل رہتی وہ ذہن سے ہٹ جاتی. اور ایک چیز ایڈکشن طلب بہت زیادہ. اور ایڈکشن سے کیا ہوتا، یہ انٹرنیٹ پورنوگرافی والی جو ٹاپک تھی ہماری، اس میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ کے ذہن سے ایک خاص ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو اینڈورفن یا ڈوپامین بولتے ہیں. اور یہ جو ہارمون ہے ڈوپامین یا اینڈورفن، یہ آپ کی باڈی کو سکون دیتا ہے. جب آپ کوئی چیز کھاتے ہو یا کوئی چیز پیتے ہو، مثال کے طور پہ آپ رومان کی بریانی کھا لیے تو آپ کے ذہن سے وہ اینڈورفن ریلیز ہو جاتا، ریلیز ہو کے آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیتا کہ رومان کی بریانی کھائے تو سکون ملا، اور وہ چیز آپ کے برین میں اس طریقے سے فکس ہو جاتی کہ آپ دوسری بار بریانی بولتے رومان کی بولنا. تو یہ کیا کہتا، طلب، ایڈکشن. تو یہ اینڈورفن ہارمون کرتا. تو جب آپ کوئی ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں، کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں، تو یہ اینڈورفن آپ کے برین سے ریلیز ہوتا تو، اور اس کی وجہ سے آپ کو اس کا ایڈکشن ہو جاتا. اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا معلوم ہے، لوگوں کے اندر مثال کے طور پہ کسی کو سگریٹ کی عادت ہے، ڈرگس کی عادت ہے، ڈرگس نہیں ملا تو کیا ہوتا، سگریٹ نہیں ملا تو کیا ہوتا، لوگ بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، پریشان ہو جاتے. تو اسی طریقے سے اگر کسی کا من پسندیدہ پروگرام آنے کا ٹائم ہے اور اگر اس وقت کوئی اور کام آ گیا تو وہ بڑے بے چین ہوتے، پریشان ہو جاتے. میرے ایک دوست کے والدہ آسٹریلیا میں رہتے تھے، آسٹریلیا سے خاص فون کر کے دوست کو بولے کہ جاؤ ڈاؤن لوڈ کرو DVDs رائٹ کر کے میرے کو بھیجاؤ، کس کے، لافٹر چیلنج کے. اب وہ بیچارہ ایک دوست کے گھر سے دوسرے دوست کے گھر کو بھاگ رہا، وہاں بھاگ رہا، یہاں بھاگ رہا، کیا میرا لافٹر چیلنج ڈاؤن لوڈ کر کے DVD میں رائٹ کر کے دو. مطلب ایڈکشن، اتنا زیادہ ایڈکشن کہ آسٹریلیا سے فون کر کے بول رہے ہیں بھیجنا ہے تو میرے کوئی DVDs بھیجو. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا برا ایڈکشن ہو جاتا ہے اس چیز کا. اور ریسنٹلی آپ لوگ پیپر میں بھی پڑھے ہوں گے کہ بھائی بہن میں لڑائی ہو گئی. بھائی بول رہا ہے کہ کرکٹ دیکھوں گا، بہن بول رہی ہے کہ اس کا کوئی خاص پروگرام دیکھوں گی. تو ماں آئی، ڈانٹ دی، لڑکی کو ڈانٹ دی، اور لڑکی اس کو سیریس لے لی اور خودکشی کر دی، سوئسائڈ. تو بہرحال یہ ایڈکشن کے پاسبلٹیز ہیں. اور ایک چیز جو ریسرچرز اور سائنٹسٹ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کی جو ہائر فنکشننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے میں بہت سارے حصے رکھے ہیں جو خاص کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بھیجے میں ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شہوت کے لیے رکھا ہے، جس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں یا پھر سائیکالوجسٹ اس کو ریپٹیلین برین بولتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں، ریپٹیلین برین اس کو بولتے ہیں. تو یہ جو ریپٹیلین برین ہوتا ہے یہ خاص طور پہ شہوت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ بتانے والے ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ اسی برین کے حصے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ غور کر کے دیکھیے کہ کوئی بھی ایڈ ہو، کوئی بھی ایڈ، چاہے وہ سائیکل کا ایڈ ہو، ٹی وی کا ایڈ ہو، گاڑی کا ایڈ ہو، حتیٰ کہ شیونگ مشین کا ایڈ ہو، ہر ایک میں لڑکی کا استعمال ہوتا ہے. حالانکہ لڑکی کا اس کا لینا دینا کچھ ہے ہی نہیں، اس کے باوجود بھی لڑکی کا اس میں استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ چھوٹے کپڑے پہنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے برین کے اس حصے کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا انسان کے اندر وہ شرم، حیا، یہ سب ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا ذہن ڈی سینسٹائزڈ ہو جاتا ہے. اگلی بار دیکھے گا تو اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی، اس کو نارمل لگنے لگے گا. اور ایک چیز جو ریسرچرز اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ یہ کہ آپ جب بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہو تو آپ کا ذہن سڑنے لگتا ہے، راٹ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ بیمار ہونے لگتا ہے. اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہو تو آپ کا ذہن تندرست رہتا ہے، ہیلدی رہتا ہے. اور جب آپ کوئی چیز بہت زیادہ ٹی وی پہ دیکھتے ہو تو آپ کا ذہن سڑنے لگتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟
کہ ایک شخص گاڑی میں سے اترا، اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس ہے اور وہ چلتے ہوئے جا رہا ہے، اور اتنے میں اس کا دوست وہاں سے آیا اور اس کو سلام کر رہا ہے. تو یہ چیز آپ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ. تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ امیجن کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا جا رہا ہوں گا، انہیں یہاں سے آ رہا ہوں گا، یہاں پہ سوٹ کیس ایسا لایا ہوں گا. تو ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں امیجنیٹو چلتی رہتی، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن، آپ کا بھیجا جو ہے اس کی ایکسرسائز ہوتے رہتی. اس کی ایکسرسائز ہونے کی وجہ سے آپ کا بھیجا ہیلدی رہتا، تندرست رہتا. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، نہیں پڑھتے ہیں، صرف ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، تو ٹی وی میں کیا ہوتا؟ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گاڑی میں اتر رہا تو گاڑی میں اترنا بتا دیتے ہیں، چلتے ہوئے آ رہا تو چلتے ہوئے آ رہا بتا دیتے ہیں، اور اس کا دوست سلام کر رہا تو وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ آپ کو امیجن کرنے کی، خیالات لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو لہٰذا یہ زیادہ دیکھنے سے، ایڈکشن ہونے کی وجہ سے برین راٹ ہونا بھی شروع ہو جاتا. اور ڈاکٹرز یہ بھی بولتے ہیں کہ ایکسیسو ٹیلی ویژن ویونگ سے، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے سے لوگوں کو ڈیمنشیا اور الزیمرس کی بیماری بھی ہوتی ہے. کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے ڈیمنشیا اور الزیمرس کی بیماری کیا ہے؟ ڈیمنشیا میں کیا ہوتا ہے؟ بھولنے، بہت زیادہ بھولنے لگتے ہیں لوگ. الزیمرس کی بھی بیماری وہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے ڈیمنشیا اور الزیمرس کی بیماری بھی ہوتی ہے. بہرحال ایک اور چیز جو ٹی وی دیکھنے سے آپ کے ذہن پہ اثر کرتی ہے وہ ہے اے ڈی ایچ ڈی. اے ڈی ایچ ڈی مطلب اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. یہ ایک بیماری ہے جس میں لوگوں کا ذہن، لوگوں کا اٹینشن ایک طرف نہیں رہتا، الگ الگ ہوتے چلا ہے. اب اور اٹینشن جانا تو نارمل ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ سنتے سنتے آپ کا خیال کہیں اور چلے گیا، یہ تو نارمل ہے. ایک آدھ بار ایسا ہوا پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. مگر بہت زیادہ ایسا ہونا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی میں بچوں کا ذہن نہیں لگتا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بزنس میں آپ کا ذہن نہیں لگتا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ فیملی میں آپ کا ذہن نہیں لگتا، ایک طرف دماغ نہیں رہتا، مختلف خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں. تو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹی وی پہ جو بار بار شارٹس بدلے جاتے ہیں، سینز بار بار جو بدلے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کی وجہ سے یہ اے ڈی ایچ ڈی کی بیماری ہوتی ہے. اور ایک چیز میرے بھائیوں، آپ سن کے تعجب کرو گے، آسٹریلیا میں ایک ریسرچ ہوئی ٹی وی ایڈکشن پر. ٹی وی سب سے زیادہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ کے بعد یہ چیز باہر آئی کہ سب سے زیادہ جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ دل کی اور رگوں کی بیماری سے مرتے ہیں. بڑی تعجب والی بات ہے نا، دل کی اور رگوں کی بیماری سے مرتے ہیں. اور یہی نہیں، یہ ریسرچ کو لے کے دوسری جگہ بھی ریسرچ ہوئی. 8,800 لوگوں پہ ریسرچ ہوئی 6 سال تک. ایک کالونی میں مثال کے طور پہ 8,800 لوگ رہتے تھے. 8,800 لوگوں پہ 6 سال تک ریسرچ ہوئی، مسلسل کنٹینیو ایکسپیریمنٹ ہوا. اس کے بعد یہ بات باہر آئی کہ سب سے زیادہ جو لوگ مر رہے تھے اس میں، ان کو جا کے چیک کیا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ لوگ ہر روز 4 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھتے تھے. تو ڈیتھ کی جو رسک ہے یہ سب سے زیادہ ان لوگوں میں دیکھی گئی. دل کی اور رگوں کی جو بیماری سب سے زیادہ ان لوگوں میں دیکھی گئی جو ہر روز 4 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھتے تھے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ 11% جو ہے 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے والوں میں، اور یہ دیکھیں پرسنٹیجز ہیں، 11% جو ہے 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے والے، مگر سب سے زیادہ پرسنٹیج 4 گھنٹے سے زیادہ جو ٹی وی دیکھتے تھے وہ دل کی اور رگوں کی بیماری سے زیادہ تر لوگ مرے ہیں. اور یہی نہیں میرے بھائیوں، ٹی وی دیکھنے سے ہمارے نوجوانوں پہ اور ہمارے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، خاص طور پہ ایگریسو بیہیویئر. ایگریسو بیہیویئر مطلب بہت زیادہ غصہ آنا، بہت زیادہ چڑچڑاپن، بہت زیادہ غصہ، منہ بولتے غصہ، ہاں بولتے غصہ. تو یہ جو رہتا نا، یہ ایگریسو بیہیویئر جو بچوں کے اندر آتا، سائنٹسٹ اور ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے یہ آتا ہے. اور AAP نام کی ایک ریسرچ ہوئی جس کے تحت ان لوگوں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ جب بچے ٹی وی دیکھتے ہیں اور ٹی وی پہ جو مار دھاڑ کے سینز بتاتے ہیں وہ دیکھنے کی وجہ سے وہ ایگریشن یعنی کہ ایگریسو بیہیویئر کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایوریج ایک امریکن بچہ، امریکہ کی بات بتا رہا ہوں میں، ایک امریکن بچہ ایوریج 18 سال کا ہونے تک ٹی وی پہ وہ 2 لاکھ سے زیادہ مار دھاڑ کے سین اور 16,000 سے زیادہ مرڈر دیکھتا ہے. اندازہ لگائیے، 18 سال کا ہونے تک بچہ، بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک، 18 سال کا ہونے تک 2 لاکھ سے زیادہ مار دھاڑ کے سین اور 16,000 سے زیادہ مرڈر کے سین دیکھتا ہے. تو اس کو کامن لگنے لگتا ہے، نارمل لگنے لگتا ہے.
بہرحال یہ چیزیں بچوں پر بہت بری طریقے سے اثر کرتی ہیں، اور اکثر موویز میں، ٹی وی سیریلوں میں مار دھاڑ کرنا، مارنا، پیٹنا یہ گلیمرائز کر کے بتایا جاتا ہے. یعنی کہ کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ برے لوگ ہیں، اور اچھے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کو مار رہے ہیں. یعنی کہ ہیرو ہمیشہ اچھا ہے اور انہیں ہمیشہ بروں کو مارا. تو بچہ جب مارنا شروع کرتا ہے کسی کو تو اس کے ذہن میں یہی رہتا کہ میں اچھا ہوں، ہیرو ہوں، سامنے والا گنڈا. تو بہرحال یہ جو ان کا ذہن بن جاتا ہے یہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے بن جاتا. اور وہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 1937 سے لے کے 1999 تک جتنے کارٹون فلمیں نکلی، کارٹون اینیمیٹڈ فلمیں، ان سب میں اتنا زیادہ وائلنس بتایا گیا کہ بہت سارے بچے وہ دیکھ کے بگڑ گئے، خراب ہو گئے. برحال میرے بھائیوں، ایک اور چیز میں آپ کو دلچسپ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے بچے، 11 مہینے کے، 12 مہینے کے، 1 سال کے، جب یہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو اٹینشن اور کوگنیشن کا پرابلم ہوتا ہے. یعنی کہ چھوٹے بچوں میں کیا ہوتا معلوم ہے، جیسا وہ بڑے ہوتے رہتے تو ان کا برین کا سپنیٹک ڈیولپمنٹ چلتے رہتا. تو ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے، ٹی وی ایڈکشن کی وجہ سے ان کے ذہن کا سپنیٹک ڈیولپمنٹ رک جاتا یا تو بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا، اوپر نیچے ہو جاتا بچوں کے اندر. اور یہی نہیں بلکہ بچوں کے اندر سلیپنگ ڈس آرڈر، سونے کا جو ٹائم ہے، یعنی کہ جو ان کا نارمل ٹائم، یہ بھی بگڑ جاتا بچوں میں، چھوٹے بچوں کے اندر. اور جیسا وہ بڑے ہوتے رہتے تو ان کے اندر اٹینشن پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ 30 سال کا ہونے تک ایسا بچہ جو ٹی وی کا بہت زیادہ عادی ہے، 30 سال کا ہونے تک وہ ایجوکیشن کے میدان میں کوئی بڑا اچیومنٹ نہیں کر سکتا. آپ غیر مسلموں میں دیکھیے، ہندوؤں میں، کرسچنوں میں، ان کے پاس دیکھیے آپ لوگ، ایک ٹائم سیٹ رہتا، ان کے پاس ایک گول رہتا. بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے تو انجینئر بنانا ہے، امریکہ بھیجنا ہے تو بھیجنا ہے. اور ان کے پاس ایک ٹائم سیٹ رہتا. بچہ اسکول سے آئے گا، 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھیں گا، اس کے بعد پلے گراؤنڈ میں کھیلیں گا، اس کے بعد ہوم ورک کریں گا، ٹیوشن کریں گا. یہ سب ہمارے پاس کیا ہے، صبح اٹھے جب سے شام میں سوئے جب تک ٹی وی چلتے رہتا. تو کیا ہوتا، بچے کے اندر کوئی بڑا ایجوکیشنل اچیومنٹ نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس بچے جیسا 10 ختم ہوتا کیا پوچھتے سب سے ایزی سبجیکٹ کون سا رہتا، کوئی بول دیتے کہ سی سی اچھا رہتا، سی سی لے لیتے. سی سی جیسا ختم ہوتا بولتے سب سے ایزی کون سا رہتا، بولو بی کام. ہاں بی کام. اس کے بعد سب سے ایزی کون سا رہتا، بی کام. بولتے نہیں وہ ایس ایل پی کا بہت اچھا ڈیمانڈ ہے، کہتے فیکو کر لو. تو ہمارے اندر جو کمپٹیٹیو اسکلس اور جو یعنی کہ دنیا کے ساتھ چلنا اور اس طریقے سے دنیا کو پیچھے کرنا ایجوکیشن کے میدان میں یہ نہیں ہے. کیوں؟ ٹی وی ایڈکشن بہت زیادہ، اٹینشن پرابلم ہے. بچہ یاد کرنا پڑتا، یاد نہیں ہوتا، آخر میں اس کو چھٹیاں مارنا پڑتا. تو برحال میرے بھائیو، یہ سب جو ہے نا اسی کا نتیجہ ہے. اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس ایک گروپ ہے امریکہ میں، بچوں کے یعنی کہ پیڈیاٹریشین جو رہتے ہیں نا وہ بچوں کے ڈاکٹر کو بولتے ہیں. تو امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس یہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہرگز، یعنی کہ ڈونٹ ڈو اٹ، کیپٹل لیٹرز میں، ہرگز اپنے بچوں کو ٹی وی مت بتاؤ، کیونکہ ان کے ذہن کا جو سپنیٹک ڈیولپمنٹ، ان کا بھیجا جو گرو ہوتے رہتا وہ رک جاتا یا پھر بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا. اور میرے بھائیوں، بچے جب ٹی وی دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ کارٹون ہو یا پھر کوئی ان کے خاص پروگرام ہو جس میں شیطانوں کو بتاتے ہیں، الگ الگ بڑے دانتوں والے، ایسے سنوں والے، ایسے سینوں والے، بچوں کے پروگراموں میں اکثر آتا ہے. تو ڈاکٹرز یہ بھی بولتے ہیں کہ بچے جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو بہت ڈر جاتے ہیں، اور یہ ڈر ان کی زندگی میں ہمیشہ رہ جاتا. آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا بچپن میں اگر کوئی ہم ہارر فلم دیکھ لیتے تو واش روم نہیں جاتے تھے، کسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے. تو یہ بچوں کے اندر پرابلم، یعنی کہ زندگی بھر ڈر بڑھ جاتا بچوں کے ذہن میں. تو بہرحال یہ بھی اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ ٹی وی دیکھنے سے شادی شدہ زندگیوں میں بھی پرابلم ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے جیریمی آسبرن، یہ پی ایچ ڈی ہے اور کمیونیکیشن اسٹڈیز پروفیسر ہے البین کالج کا. اس نے کہا کہ اگر میاں بیوی ٹی وی دیکھ لیں تو کافی ہے ایک دوسرے کے اندر دلچسپی کم کرنے کے لیے، اور وہ اکثر اپنی شادی شدہ زندگی سے مطمئن نہیں رہتے، خوش نہیں رہتے. اور آج آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس، یہ وہ سب چیزیں، اس کا نتیجہ کیا ہے، شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ٹی وی پہ جو ہیروئن آتی ہے، ایکٹریس آتی ہے، اس کو سب سے پہلے میک اپ کیا جاتا ہے، فاؤنڈیشن لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ میک اپ، پھر وہ میک اپ، پھر لائٹنگ، پھر اس کے بعد کیمرہ ایفیکٹس، پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ، پھر فائنلی جو آپ چہرہ اسکرین پہ دیکھتے ہو وہ پورا ایڈیٹنگ کے بعد کا چہرہ، وہ ریالٹی نہیں ہے. اور اگر ہمارے بچے اس چیز میں ریالٹی دیکھنا شروع کر دیں تو بہت مشکل ہے.
बीच में मैं थोड़ा ये मुशाता का काम कर रहा था, ये बायोडाटा इधर से लेना उधर देना, उधर से लेना इधर देना, रिश्ते लगाना। मैं समझा कि भाई रिश्ते लगाना अच्छा काम है, सवाब का काम है। मगर अफसोस हुआ कि कोई बच्चे को बच्ची पसंद ही नहीं आ रही, कोई बच्चे को बच्ची पसंद नहीं आ रही। 99% बच्ची पसंद आ रही, मगर वो 1% बच्ची समझ में नहीं आ रही। क्यों? वजह क्या है? नहीं भाई ऐसी नहीं, ऐसी रहना था, नाक ऐसी नहीं, ऐसी रहना था, मुँह ऐसा नहीं ऐसा। अरे हम क्या करेंगे, अल्लाह ताला बनाया, हम क्या करेंगे? तो ये जो एक्सपेक्टेशंस जो लोगों में बढ़ गए ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो लोगों में बढ़ गए, उसकी वजह यही है। टीवी, बॉलीवुड, टीवी सीरियल्स, मैगजीन्स, इसके अंदर जब बहुत ज़्यादा देखते तो उसके बाद क्या होता कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाते, और वो रियलिटी में जब नहीं दिखता तो डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाता, और वो जो खुश रहने की जो फीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल एक और चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ मेरे भाइयों, वो ये कि टीवी देखने की वजह से, खासतौर पर मूवीज़ की वजह से क्राइम रेट भी बहुत बढ़ता है। क्राइम रेट भी बहुत बढ़ता है। रिसेंटली जो दिल्ली में केस हुआ था, रेप केस, 3 साल की बच्ची को जो लोग यानी कि गलत काम करके मार दिए, तो उन लोगों से जब इंटरव्यू लिया गया तो उन लोगों ने कहा कि वो शराब की हालत में थे और पॉर्न मूवी देखते थे। तो मूवीज से और ऐसी चीज़ों से क्रिमिनल्स को असर होता है और क्राइम रेट बहुत बढ़ता है। एक 24 साल लड़का था, उसने थिएटर के बाहर, सेंचुरी 16 थिएटर के बाहर अमेरिका में लोगों को मारा, गन से बहुत सारे लोगों को मार दिया, और उसने कहा कि आई एम जोकर, मैं जोकर हूँ। ये बैटमैन फिल्म देखने के बाद उसने कहा। और यही नहीं बल्कि 1999 में केल शॉ नाम का 17 साल का बच्चा था, इसने प्लास्टिक के बोतल में कुछ इलेक्ट्रिक टेप वगैरह लगा के इसने खुद का बम बनाया था और इसने फोड़ा था 1999 में, और कहा था कि मैं ब्रैड पिट को देख के मुतासिर हुआ फाइट क्लब फिल्म देख के। और यही नहीं बल्कि एक लड़का था 13 साल का, इसने अपनी क्लास की कई लड़कियों को घायल कर दिया और बोला कि मैं ट्विलाइट फिल्म देख के मुतासिर हुआ। और ऐसे बहुत सारी मूवीज है जिसको देख के लोग बहुत मुतासिर हुए। एक सीरियल किलर था, इसने बहुत सारे लोगों को मारा था 99 में। इसने कहा कि नेचुरल बॉर्न किलर्स देख के ये मुतासिर हुआ। ये तो मैं हॉलीवुड की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। ये गाड़ियों की चोरियाँ बीच में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो चोरों को जब पकड़ के पूछे तो बोले धूम देख के कर रहे। तो ये फिल्मों का असर बच्चों के ऊपर बराबर होता, क्रिमिनल्स के ऊपर बराबर होता, और लोग उसको अपने वो मूवी से या वो टीवी सीरियल से रिलेट करते हैं। बहरहाल इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों ने सुना कि फला डॉक्टर ये बोला, फला डॉक्टर ये बोला, फला डॉक्टर ये बोला, कि अब आप सुनिए कि हमारे उलमा और हमारे शेख क्या बोलते हैं। अब आप लोग कहोगे इंशाल्लाह कि हमारे उलमा ने और हमारे शुयूख ने जो बात कही है 100% सही है। उनकी जो दूरअंदेशी थी, उनकी जो फार साइड थी, वो एकदम सही है। अगर मैं पहले बोल देता तो आप बोलते थे कि इनको क्या मालूम है, मौलाना को क्या मालूम है, मुल्ला है, इनको क्या मालूम। तो बहरहाल अब आप ये चीज़ सुन लिए तो आप सुनिए कि हमारे उलमा क्या बोल रहे हैं। शेख सालेह मुनज्जद कहते हैं कि जब लोग टीवी देखते हैं तो टीवी के अंदर या मूवीज़ में ये औरा का खुलना बताया जाता है। औरा का खुलना यानी कि आप कोई टीवी हीरोइन को या एक्ट्रेस को फुल हिजाब में नहीं देखेंगे, फुल हिजाब में नहीं देखेंगे। तो जाहिर सी बात है औरा का उसमें खुलना बताते हैं। और लड़कों को कैसे बताते हैं? कंप्लीट, यानी कि हमारे पास लड़के कैसे होने चाहिए, हिजाब हमारा जो औरा है मर्दों का कहाँ से कहाँ तक, नाम से लेके घुटना तक, ऐसा नहीं बताते। बहुत सारे एड्स में, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में औरा का खुलना बताते हैं, जिसकी वजह से आपका जहन डिसेंसिटाइज होता है, उसका आदी हो जाता, नॉर्मल हो जाता। और इसके साथ साथ म्यूज़िक का बहुत सुनना और कुफ्र का फैलाना, और आपको इमिटेशन करने में, कुफार का इमिटेशन करने में फ़ख्र महसूस होने लगता है। ऋतिक रोशन ऐसी ऐनक लगाया, हम लोग सब ऐसी ऐनक लगा रहे। ऋतिक रोशन ऐसी बाइक लेके निकला, हम भी वैसी बाइक लेके निकल रहे। कोई अगर टॉप का हीरो ऐसे कपड़े पहना, हमारे बच्चे भी वैसे कपड़े पहन रहे। कोई हीरोइन बाल ऐसे डाली, हमारी बच्चियाँ भी ऐसे डाल रहे बाल। तो ये देख देख के टीवी पे, मूवीज़ में लोगों को इमिटेशन की फिक्र होना शुरू हो जाती है। कुफार को देख के उनके कदमों पे हम चलते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूर की 30 और 31 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें, और कह दीजिए मोमिन औरतों से कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और शर्मगाह की हिफाजत करें। फज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे बकरीद के दिन, तो बाजू से ऊँट पे छोटी छोटी पालकियों में औरतें जा रही थी। तो इतने में फज़ल इब्न अब्बास हल्का सा ऐसा मुड़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा पलटा दिया,
بولے کہ تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر میں گناہ. تو پہلی نظر معاف ہے تو اس کا مطلب نہیں ایسا نہیں ہے کہ پہلی نظر میں گناہ کر لیے, پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر میں گناہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دوسری نظر پڑتی تو اس کے بعد فتنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلی نظر مثال کے طور پہ اگر لڑکی پہ میں نے پہلی نظر پڑی اور میں پہلے ہٹا دیا تو ختم, قصہ ختم, یہیں پہ چیپٹر کلوز. اگر لڑکی پہ نظر پڑی اور پھر دوسری نظر بھی پڑی, پھر لڑکی کی بھی میرے پہ نظر پڑ گئی, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, دونوں میں اٹریکشن, پھر اس کے بعد کافی پہ, لنچ پہ, چائے پہ, پھر اس کے بعد خرید ہوتے, پھر اس کے بعد یہاں جاتے وہاں جاتے, پھر جو ہونا ہے وہ ہوتا. تو بہرحال پہلی نظر معاف ہے, اس لیے بولے کہ دوسری نظر میں گناہ ہے کیونکہ یہ گناہ کا راستہ ہے, وہاں تک لے کے جاتا. بہرحال شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کے بہت فائدے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ٹی وی کے بہت سارے نقصانات ہیں, کیونکہ اس کے اندر بدعقیدگی بتائی جاتی ہے, ٹیمپٹنگ سینس بتائے جاتے ہیں, گندے گانے بتائے جاتے ہیں, ننگا پن بتایا جاتا ہے, اور غلط قسم کے کپڑے بتائے جاتے ہیں, غلط قسم کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بتایا جاتا ہے. تو لہٰذا ٹی وی دیکھنا صحیح نہیں ہے. اور ایک اور شیخ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کے فرائض چھوٹتے ہیں. اور اکثر آپ دیکھیں کہ موویز جو ریلیز ہوتی ہیں وہ جمعے کے دن ریلیز ہوتی ہیں, اور بہت سارے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں کہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں, بولتے جمعہ قضا کر دیں گے. ایسا کہنا قضا ہوتا جمعہ نہیں ہوتا. تو بہرحال اکثر یہ جو فرائض ہمارے چھوٹتے ہیں ٹی وی کی وجہ سے, اور ہمارے اندر کفر آنا شروع ہو جاتا, اور کفار کی مشابہت ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اسی طریقے سے ننگا پن, عریانیت ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے, اور اسلام کے تعلق سے, ایمان کے تعلق سے آپ کے اندر ڈاؤٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ٹی وی پہ کیا بتایا جاتا ہے, اور اکثر ٹی وی پہ داڑھی والوں کو, مسلمان کو یا تو ڈرگ ایڈکٹ بتایا جاتا ہے, یا تو مافیا بتایا جاتا ہے, یا تو ٹیررسٹ بتایا جاتا ہے. تو اسلام کے تعلق سے, ایمان کے تعلق سے آپ کے دل میں شک ڈال دیا جاتا ہے, کنفیوژن ڈال دیا جاتا ہے, حجاب کے تعلق سے آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن ڈال دیا جاتا ہے. تو بہرحال ٹی وی سے پرہیز کرنا ضروری ہے. چلیے آخری میں 6 پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں ٹی وی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اور یہ 6 پوائنٹس دینے والی ایک لڑکی ہے, سیلیسٹین شوا, امریکن ہے. یہ کہتی ہے کہ ٹی وی کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اور وہ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ٹی وی کو چھوڑا ان کی زندگیوں میں کافی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی آ گئی, کافی پروڈکٹیوٹی ان کی زندگیوں میں آ گئی. ہمارے پاس بھی ٹی وی تھا, ہمارے گھر پہ بھی ٹی وی تھا. میرے والد صاحب کو کسی نے تحفے میں ٹی وی دے دیا, تحفے میں جو ہے نا لوگ گھڑی دیتے ہیں, تحفے میں لوگ موبائل دیتے ہیں, کسی نے ان کو ٹی وی دے دیا تحفے میں, تو تحفے میں ٹی وی آ گیا. اب کسی نے کہہ دیا کہ ٹی وی آ گیا ہے تو اس کو ورکنگ میں رکھنے کے لیے اس کو چلانا پڑتا. ٹھیک ہے, اب اس کو چلانا پڑتا تو کیا کرنا, کیبل کنیکشن لینا. تو ٹی وی آ گیا, پھر اب کیبل کنیکشن آ گیا, پھر اس کے بعد ماما کے لڑکے, چاچا کے لڑکے آ رہے ہیں, پھر بولے چھوٹا بھیم لگاؤ, پھر ادھر سے انہوں آ رہے, بولے وہ سیریل میں کیا ہوا تھا معلوم ہے, اس میں کیا ہوا تھا معلوم ہے, انہیں مر گئی تھی معلوم ہے, انہیں بھاگ گیا تھا معلوم ہے. بہرحال اس سے کیا ہو رہا, ایڈکشن, دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر دلچسپی, ایڈکشن. 1 مہینہ 2 مہینہ غور کرے, اس کے بعد محسوس ہونا شروع ہوگا کہ گھر کے اندر جو ہے سکون نہیں ہے, اب بند کرنا ضروری ہے. بہرحال اس کا فائنل سولوشن یہی نکلا, کیبل کنیکشن کاٹو, ٹی وی کو بند کر کے سائڈ میں رکھ دو. اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. میں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم لیا اور ٹی وی کو سائڈ میں بند کر کے رکھ دیا, اور آج الحمدللہ گھر میں بہت سکون ہے. اور واللہ بتا رہا ہوں, آپ اپنے گھر میں اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھیے, بہت سکون ہوگا آپ کے گھر میں. تو بہرحال یہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹی وی کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کا جو من پسندیدہ پروگرام یا شو آنے کا ٹائم ہے, اس وقت آپ اپنا کوئی اور ایکٹیویٹی لگا لو. مثال کے طور پہ کوئی اپنا پارٹ ٹائم جاب شروع کرو. مثال کے طور پہ 7 بجے سے رات کے 11 بجے تک آپ کے کچھ خاص پروگرامس آتے ہیں جو آپ دلچسپی سے دیکھتے ہیں, اسی وقت آپ اپنا کوئی پارٹ ٹائم جاب شروع کرو. یا پھر کوئی آپ مثال کے طور پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاؤ, یا پھر جم جوائن کر لو. 8 بجے سے 10 بجے تک جم ختم. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار, اس کے بعد شو میں انٹرسٹ آنا بھی بند ہوا تھا. پھر یا تو کوئی کلاس لے لو. اور الحمدللہ آج ہمارے پاس جو ہے تجوید کے کلاسز ہے, تجوید کے کلاسز الحمدللہ چل رہے ہیں بہت سارے ایسے تجوید کے کلاسز, آن لائن تجوید کلاسز, IOU کے کلاسز, KIU کے کلاسز, بہت سارے ایسے آن لائن کلاسز ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں. خاص اس وقت کو آپ چوز کریے جب آپ کا من پسندیدہ پروگرام آتا. تو لہٰذا آپ کا جو پروگرام آنے کا ٹائم ہے اس وقت اس کو ریپلیس کر کے کوئی اور ایکٹیویٹی آپ لگا لو. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کیبل کنیکشن بند کر دو. کیبل بھی رہنا, ٹی وی بھی رہنا, ٹی وی کی عادت بھی چھوٹنا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایک چیز تو اب بند کرنا ہی پڑتا,
केबल कनेक्शन बंद करना और टीवी को बंद करके रख देना। तीसरी चीज़ वो ये कि आप कुछ गोल सेट करिए और वो गोल पे वर्कआउट करिए। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आज मेरा ये कोर्स ख़त्म हो गया, अगले 2 महीने में मैं ये कोर्स करूँगा, इसको मैं प्रैक्टिस करूँगा, इसको मैं ये करूँगा। और ख़ास तौर पे आपका प्रोग्राम आने का जो टाइम है उस वक्त आप प्रैक्टिस करने बैठ जाइए। मिसाल के तौर पे डॉक्टर है, क्लिनिक है आपका, तो कोई और प्लान करिए, इसको हम कैसा इन्हेंस कर सकते हैं। आपका बिजनेस है तो बिजनेस को कैसा बढ़ा सकते हैं। आपका जॉब है तो जॉब में आप क्या प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हैं। तो आप एक गोल सेट करिए, वो गोल पे काम करिए। और चौथा पॉइंट ये है कि नए जो शोज आने वाले हैं वो शोज मत देखिए। नए जो शोज आने वाले हैं वो शोज ही मत देखिए। टीवी पे हाईलाइट्स आते हैं, 10 दिन के बाद जो है ना ये नया शो आने वाला है, 10 दिन के बाद ये सीजन फिनाले शुरू होने वाला है, 10 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 5 दिन के बाद ये शो शुरू होने वाला है। तो पहला शो ही मत देखिए, नए शोज कैच ही मत करिए, क्योंकि पहला शो देखेंगे उसके बाद आदत बढ़ना शुरू हो जाती है। पर आखिरी चीज़ ये है कि टीवी को बंद करिए और कहीं छुपा दीजिए या रख दीजिए, खलास, ये फाइनल सोल्यूशन है। और ये लड़की कहती है कि जिन जिन लोगों को उसने ये मशवरा दिया और जैसे उन लोगों ने ये चीज़ की तो काफ़ी सुधार उनकी ज़िंदगियों में आया, काफ़ी प्रोडक्टिविटी उन लोगों की ज़िंदगियों में आई, काफ़ी प्रोडक्टिविटी उनके बिजनेस में आई। तो ये 6 पॉइंट्स को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं अल्लाह के कलाम से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सूरे लुक़मान की 6वीं आयत में अल्लाह फरमाता है, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम ये कहते हैं कि लहवल हदीस का मतलब है मौसीकी, म्यूज़िक और दिल बहलाने वाली चीज़ें। तो अल्लाह ताला कहता है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। अल्लाह ताला कहता है कि और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को बातों को, जो लग़्व बातों को मोल लेते हैं, लग़्व बातें, फजूल की बातों को मोल लेते हैं, कि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाए और उसे हंसी बनाए। यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। और अल्लाह ताला सूरह क़सस की 55 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा समिअू लग़्व अअरदू अन्हु व क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। अल्लाह कहता है मोमिनों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, और जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो उससे किनारा कर लेते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारा अमल हमारे लिए, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। बहरहाल मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जो पाक होना चाहते हैं। तो जो लोग पाक होना चाहते हैं और टीवी से अपने आप को पाक, टीवी को दूर करके अपने आप को पाक करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मदद फरमाए और अल्लाह ताला हमारे घरों को, हमारी ज़िंदगियों से नूर से भर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीस टीवी का डिश लगा लिए अलग बात है, खास पीस टीवी का, उसके साथ केबल कनेक्शन भी रह रहा, फिर पीस टीवी भी रह रहा, तो फिर गलत है। और एक चैनल लॉन्च होने वाला था, नूर टीवी। शेख वसीउल्लाह अब्बास के पास गए जो मक्के में दर्स देते। शेख वसीउल्लाह अब्बास से पूछे कि हम लोग एक चैनल शुरू करना चाह रहे थे जिसमें तौहीद, बिदअत, तौहीद के बारे में बताएंगे, बिदअत के खिलाफ बताएंगे। तो शेख वसीउल्लाह अब्बास बोले, अगर आप चैनल शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों के घर में टीवी नहीं है उनके घर में टीवी आ जाता, तो ख़ास अगर उसके लिए लगाए तो अलग बात है, मगर उसके साथ साथ ये भी आ रहा, वो भी आ रहा, वो भी आ रहा, तो फिर गलत है। तो मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो उनके वालिद साहब सऊदी से टीवी लेके आए थे। अब दोस्त कश्मकश में पड़ गया कि भाई अब ये टीवी चलेगा तो हमारे वालिद साहब के लिए अज़ाब जारिया हो जाएगा, तो क्या करना। तो टीवी ला के दिए तो हम उसको UIRC को दे दिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, वो डिबेट, ये लेक्चर, वो जो है ना गैर मुस्लिमों को, नॉन मुस्लिमों को बता रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए सवाब जारिया हो गया। तो अपने यूज़ करने पे हो, मगर उसकी गारंटी और जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। आपने बोला जो टीवी जो है, कई लोगों के लिए टीवी नहीं होता है लेकिन क्या लैपटॉप होता है। हाँ ठीक है, लैपटॉप को बोलते हैं कि टीवी रखना हराम है, लेकिन लैपटॉप रखना जायज़ है। लेकिन लैपटॉप पे इंटरनेट टीवी देखते हैं, सबको सारे चैनल देखते हैं, सबको देखते हैं। यूट्यूब पे सब टीवी सब कुछ आता है, मतलब सब टीवी है, जो भी मतलब सब चीज़ आती है यूट्यूब के ऊपर, तो वो ज़्यादा आती है। उसके ऊपर और भी एक्स्ट्रा प्लस बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो लोगों क्या क्या मुसलमानों में कई लोगों क्या है, बोलते हैं कि हमारा टीवी नहीं है, लेकिन ये तो हराम है, लेकिन लैपटॉप में सब उनके औरतें हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वो गलत है। हाँ, तो और जैसे आपका स्मार्टफोन है, ये भी एक मीडिया है, आउटपुट मीडिया है, इसमें भी सब कुछ आता है। बराबर, इसमें कैसा है मैं आपको बताऊं, और भी ज़्यादा आता है। बराबर मोबाइल लेवल बराबर एकदम सही है। देखिए लैपटॉप पे
ٹی وی میں اس میں فرق، ایک چھوٹا سا فرق کیا ہے کہ ٹی وی ون سائڈڈ انفارمیشن دیتا ہے آپ کو. آپ لیپ ٹاپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، فیس بک آپ یوز کر رہے ہیں، آپ ٹو سائڈڈ انفارمیشن یوز کر رہے ہیں. اگر کوئی اوپینین وہ لوگ بتا رہے ہیں تو اس کا رد بھی آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی ویڈیو وہ لوگ ریلیز کرے اسلام کے خلاف تو آپ بھی اپنا ویڈیو بنا کے آپ اس کے ریفیوٹیشن میں بنا کے ڈال سکتے ہیں. تو ٹی وی ون سائڈڈ انفارمیشن ہے، اور یہ جو میڈیا ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا بولو یا پھر یہ فیس بک وغیرہ بولو، یہ ٹو سائڈڈ ہے. مگر آپ جو بات بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ سب ٹی وی آ جاتا، یوٹیوب پہ جو ہے نہیں پورے چینلس آ رہے ہیں، تو یہ جو اسٹڈیز میں آپ کے سامنے رکھا یہ 1950 1980s کی ہے، جب ٹی وی بہت کامن تھا. اگر آج اسٹڈی کریں گے تو پھر یہ ٹی وی پروگرامس ایڈکشن ہوگا. جب ٹی وی ایڈکشن تھا، اگر آپ دیکھیں گے تو ٹی وی پروگرام ایڈکشن ہوگا. تو لفظ ٹی وی پروگرام، لفظ ایسا ایڈکشن جس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ ہو رہا، مزہ آ رہا، تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. اسمارٹ فون پہ دیکھو یا پھر موبائل پہ دیکھو یا لیپ ٹاپ پہ دیکھو یا ٹی وی پہ دیکھو، کہیں بھی دیکھو، ایک ہی چیز ہے. اور دوسرا مطلب اور ٹرینڈ جو جا رہا ہے، جو آپ بولے ہو کہ وہ نان انٹریکٹیو پیسو انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن اب پورا مرض ہو گیا ہے. اب ٹی وی بھی جو ہے انٹریکٹیو ہو گیا ہے، اٹس ناٹ نان انٹریکٹیو. کون سا ٹی وی جو ہے نا وہ بھی انٹریکٹیو ہو گیا. اچھا وہ فون کر کے جو نہیں، فون کر کے نہیں، آپ جو لیٹسٹ ٹی وی آ رہے ہیں نا اس پہ آپ انٹرنیٹ بھی براؤز کر سکتے ہیں، اس پہ بھی ڈائریکٹلی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک پیسو. نہیں دیکھیے آپ یہ ٹاپک کو ایسے سمجھیے کہ ٹی وی میں جو بتایا جا رہا نا اس پہ بات ہوئی. اس لیے میں شروع میں کیا بولا آپ کو کہ ساپ اوپراز، اسپورٹس، یہ سب چیزیں جو ہے یہ چینلز ہیں، یہ ویس ہے. ابھی جیسا بھائی سوال کرے ٹی وی اگر ہے میرے پاس تو کیا کرنا، تو ٹی وی لیے غیر مسلموں کے لیے اور نو مسلموں کے لیے جو ہے نہیں وہ رکھ دیے، ان کو سیکھنے کے لیے وضو کیسا کرنا، نماز کیسا پڑھنا، یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو ثواب جاریہ ہوگا. اگر وہی ٹی وی پہ آپ ٹی وی چینلس چلا رہے ہیں یہ جو کامنلی چل رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ عذاب جاریہ. تو جو ہمارا آج ٹاپک ہوا اس کا مین ایجنڈا تھا ٹی وی پہ جو آتا، ٹی وی پہ جو آتا وہ ہے، ٹی وی نہیں ہے. ٹی وی ہمارا دشمن نہیں ہے. نہیں وہ صحیح ہے، ٹی وی پہ جو آتا ہے. شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ایف سی سی، بی بی سی، یہ لوگ جو ٹیلی کاسٹ کرتے وہ وہاں سے بھیجتے، ہم کیچ کرتے. تو ٹی وی پہ جو آ رہا نا اس پہ یہ پورا ڈسکشن ہوا کہ ٹی وی پہ کیا کیا بتایا جا رہا ہے، اس کے زہریلے اثرات کیا ہے. تو ٹی وی سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہوئی. نہیں وہ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ چیز مطلب جو ہے اس طرح سے کر رہے ہیں، اگر وہ چیز اگر لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو غلط ہے، اگر وہ چیز آپ موبائل پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو غلط ہے. ایک دم صحیح ہے.